جوزف مرفی کی کتاب دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ کا دعویٰ بہت بڑا ہے. بہت بڑا ہے. یہ کہتی ہے کہ ہماری لائف، ہماری سکسیسز، ہماری فیلیئرز، یہ سب باہر کی دنیا کا نتیجہ نہیں ہے. صحیح. بلکہ ہمارے اپنے ذہن کے اندر چلنے والے ایک سائلنٹ پروگرام کا نتیجہ ہے. ہمارے پاس اس کتاب کے کچھ امپورٹنٹ حصے ہیں اور آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی ہمارے اندر ایسی کوئی پاور چھپی ہے جو ہماری ریالٹی کو بدل سکتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے. یا یہ صرف ایک خوش فہمی ہے؟ اور مرفی اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اس کور آئیڈیا سے کہ انسان کے دو ذہن ہیں. دو ذہن. ایک وہ جس سے ہم واقف ہیں، ہمارا کانشیس مائنڈ، اور دوسرا ہمارا سب کانشیس مائنڈ، جو آپ سمجھیں کہ پردے کے پیچھے سے ساری دوریاں ہلا رہا ہے. رائٹ. اور دیکھیں، مرفی کوئی عام سیلف ہیڈ گرو نہیں تھے. ہی واز اے ریسرچر. انہوں نے دنیا بھر کے مذاہب اور مائنڈ سائنسز پر گہری ریسرچ کی تھی. اچھا. ان کی کتاب کا کرکس یہ ہے کہ لائف میں جو فرق نظر آتا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب، کوئی ہیلدی، کوئی بیمار، اس کا تعلق قسمت یا حالات سے کم اور ان دو ذہنوں کے آپس کے ریلیشن سے زیادہ ہے. دا ٹریجر ہاؤس ود ان، کانشیس ورسز سب کانشیس. تو آئیے اسی ریلیشن کو سمجھتے ہیں. کتاب کا آغاز ایک بہت پاورفل انالوجی سے ہوتا ہے، ایک بحری جہاز. ہاں، یہ مثال بہت سنی ہے، لیکن اس کی ڈیپتھ، اس کی گہرائی پر بات کرتے ہیں. بالکل، کہ ہمارا کانشیس مائنڈ وہ جہاز کا کیپٹن ہے. جی. جو برج پر کھڑا ہے، نقشے دیکھ رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے اور آرڈرز دے رہا ہے. اور ہمارا سب کانشیس مائنڈ؟ وہ ہے انجن روم میں کام کرنے والا کرو. ہاں، اب یہاں پر اصل نقطہ ہے. اوکے. انجن روم کے کرو کو یہ نہیں معلوم کہ جہاز کہاں جا رہا ہے. وہ بحث نہیں کرتے، وہ سوال نہیں پوچھتے. وہ صرف آرڈرز فالو کرتے ہیں. اگر کیپٹن کہے فل سپیڈ اہیڈ انٹو دی راکس، تو وہ انجن کو پوری رفتار سے چٹانوں کی طرف ہی لے جائیں گے. یہ سننے میں تو بہت خوفناک لگتا ہے. ہمارے اندر ایک اتنا بڑا، اتنا پاورفل سسٹم ہے جو بنا سوچے سمجھے صرف حکم مان رہا ہے. لیکن ہم تو دن میں ہزاروں باتیں سوچتے ہیں. کیا ہمارا سب کانشیس ہر سوچ پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں. یہ تو کیوس ہو جائے گا. یہ ایک بہترین سوال ہے. نہیں، وہ ہر فلیٹنگ تھاٹ پر عمل نہیں کرتا. وہ ان خیالات پر عمل کرتا ہے جنہیں ہم جذبات کے ساتھ، فیلنگ کے ساتھ بار بار دہراتے ہیں. اچھا، ریپیٹیشن اور ایموشن. ایگزیکٹلی. وہ خیالات جو ہمارا یقین بن جاتے ہیں. ہمارا سب کانشیس مائنڈ دلیل کی زبان نہیں سمجھتا. وہ یقین اور جذبات کی زبان سمجھتا ہے. جو بات آپ گہرے یقین سے سوچتے یا کہتے ہیں، وہ اسے کیپٹن کا حکم سمجھتا ہے، چاہے وہ حکم آپ کے لیے کتنا ہی ڈسٹرکٹیو کیوں نہ ہو. تو یہ صرف سوچنا نہیں ہے، یہ ماننا ہے. اس کی ایک زبردست مثال ہے کتاب میں مشہور سنگر انریکو کروسو کی. جی بالکل. اسے ایک بار پرفارمنس سے پہلے اتنا شدید سٹیج فرائٹ ہوا کہ اس کا گلا خوف سے جیسے سکڑ گیا. ہاں، ہی couldn't sing. اور اس لمحے میں اس نے ایک بڑی دلچسپ بات کی. کیا؟ اس نے اپنے ڈرے ہوئے کانشیس مائنڈ کو لٹل می کا نام دیا اور اپنے اندر کی اس گہری پاورفل ذات کو بگ می کہا. لٹل می اینڈ بگ می؟ انٹرسٹنگ. اس نے خود سے کہا، میرا چھوٹا خوفزدہ حصہ میرے بڑے پاورفل حصے کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ دیکھیں، صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک سائیکولوجیکل شفٹ تھا. اس نے اپنے ڈر کو خود سے الگ کر دیا. ایگزیکٹلی. اور پھر اس نے اپنے بگ می یعنی اپنے سب کانشیس کو حکم دیا. حکم؟ ہاں. اس نے کہا، گیٹ آؤٹ، دا بگ می از گوئنگ ٹو سنگ. باہر نکلو، اب بڑا میں گائے گا. اور کتاب کہتی ہے کہ اس کا سب کانشیس فوراً حرکت میں آیا اور اس نے ایک شاندار پرفارمنس دی. تو کیا یہ صرف ایک مینٹل ٹرک تھا؟ یہ ایک مینٹل ٹرک سے زیادہ ہے. یہ اپنے ذہن پر اتھارٹی قائم کرنا ہے. کروسو نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کیپٹن کون ہے. اس نے اپنے ڈر کو اتھارٹی نہیں دی، اس نے اپنے یقین کو دی. صحیح. اس نے اپنے سب کانشیس کو ایک کلیئر، جذبات سے بھرپور آرڈر دیا اور سب کانشیس نے انجن روم کے کرو کی طرح اس آرڈر کو فالو کیا. یہ شو کرتا ہے کہ جب کانشیس اور سب کانشیس ذہن میں جنگ ہو تو جیت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. دی انکریڈیبل پاور آف سجیشن.
یہ حکم دینے کا آئیڈیا یا اتھارٹی کا آئیڈیا بہت انٹرسٹنگ ہے، لیکن کیا یہ حکم صرف ہمارے اندر سے آ سکتا ہے یا باہر کی دنیا بھی ہمارے سب کانشیس کو حکم دے سکتی ہے؟ میرے خیال میں یہیں پر سجیشن یا تجویز کا رول آتا ہے۔ بالکل، کتاب میں وہ جہاز والے مسافر کی مثال ہے۔ ہاں، وہ کلاسک مثال ہے۔ ایک شخص دوسرے مسافر سے کہتا ہے آپ بیمار لگ رہے ہیں، آپ کو سی سکنس ہونے والی ہے۔ اور وہ مسافر جو پہلے ہی تھوڑا پریشان تھا فوراً بیمار پڑ جاتا ہے۔ فوراً؟ لیکن جب وہی بات جہاز کے ایک سیلر سے کہی جاتی ہے تو وہ ہنس پڑتا ہے۔ رائٹ۔ یہاں انسائٹ یہ نہیں ہے کہ الفاظ میں جادو تھا، انسائٹ یہ ہے کہ سجیشن کی پاور اس کے قبول کیے جانے میں ہے۔ مطلب پہلے مسافر کا ذہن اس نیگیٹو سجیشن کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، اس کے اندر پہلے سے ڈر موجود تھا۔ ایگزیکٹلی، جبکہ سیلر کے ذہن میں دوسری طرف ایک امیونٹی تھی، اس کا پختہ یقین تھا کہ میں سمندر میں بیمار نہیں ہوتا۔ صحیح صحیح۔ سو دا سجیشن اٹ سیلف از نیوٹرل، اٹس پاور لیس۔ اسے پاور تب ملتی ہے جب ہم اسے انٹرنلائز کرتے ہیں۔ اور ہمیں تو ہر روز مطلب سینکڑوں سجیشنز ملتی ہیں۔ بالکل، خبروں سے، دوستوں سے، ایڈ سے، اکانومی خراب ہے، جابز نہیں ہیں، تم یہ نہیں کر سکتے، یہ سب سجیشنز ہی تو ہیں۔ اور اگر ہمارا ذہن انہیں قبول کر لے تو ہمارا سب کانشیس انہیں حقیقت بنانے پر لگ جاتا ہے۔ جی، یہ بات تو آتی ہے سمجھ میں، لیکن کتاب میں ایک مثال ہے جو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہے اور سچ کہوں تو کافی شاکنگ ہے۔ ہاں، وہ فادر والی مثال، جی، جس کی بیٹی کو ایک لا علاج سکن ڈیزیز تھی۔ وہ مطلب شدت جذبات میں اکثر کہتا تھا میں اپنی بیٹی کے ٹھیک ہونے کے لیے اپنا دایاں بازو بھی دے سکتا ہوں۔ اور پھر ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کا دایاں بازو کٹ جاتا ہے۔ اور اچانک اسی وقت اس کی بیٹی اچانک میریکلسلی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کہانی ہمیں مرفی کے فلسفے کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے خطرناک پہلو دکھاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ مذاق، محاورے یا ڈرامیٹک الفاظ کو نہیں سمجھتا۔ اٹ کی ناٹ ٹیک اے جوک، اٹ ٹیکس ایوری تھنگ لٹرلی۔ لیکن اس شخص کا ارادہ تو نیک تھا، وہ تو صرف اپنی محبت کی شدت کا اظہار کر رہا تھا۔ یہیں پر گہرا نکتہ ہے، سب کانشیس ارادے کو نہیں، شدت کو سمجھتا ہے۔ The subconscious mind speaks the language of emotional intensity۔ ایموشنل انٹینسٹی۔ اس باپ کی خواہش اتنی شدید تھی، اتنی ڈیسپریٹ اور اتنی بار دہرائی گئی تھی کہ اس کے سب کانشیس نے اسے ایک میٹافور نہیں سمجھا، اس نے اسے ایک سنگین ہائی پرائرٹی کمانڈ سمجھا۔ تو کتاب ہمیں وارن کر رہی ہے بہت سختی سے کہ ہمیں اپنے شدید جذباتی لمحات میں کہے گئے الفاظ سے بے حد محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن یہ تو بہت مشکل بات ہے، انسان جب پریشان یا مایوس ہوتا ہے ہاں، تو بہت کچھ کہہ جاتا ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کا اظہار بھی نہ کریں؟ نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ فرق ہے تکرار یعنی ریپیٹیشن اور یقین یعنی بلیف میں۔ ایک بار غصے یا مایوسی میں کچھ کہہ دینا ایک ایموشنل ریلیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسی بات کو اپنی زندگی کا سچ مان لینا، اسے روزانہ کی بنیاد پر دہرانا، اسے اپنی پہچان بنا لینا، وہ پروگرامنگ ہے۔ وہ پروگرامنگ ہے۔ جب کوئی شخص بار بار کہتا ہے میری تو قسمت ہی خراب ہے، تو وہ ایک وقتی احساس کا اظہار نہیں کر رہا، وہ اپنے سب کانشیس کو ایک مستقل حکم دے رہا ہے۔ ری پروگرامنگ یور مائنڈ، دا پاور آف آٹو سجیشن۔ ٹھیک ہے، تو اگر نیگیٹو اور جذباتی سجیشنز نادانستگی میں اتنا نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہونا چاہیے کہ ہم جان بوجھ کر پازیٹیو سجیشن سے اپنے آپ کو ری پروگرام کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور کتاب میں اسے آٹو سجیشن کا نام دیا گیا ہے۔ آٹو سجیشن۔ اور یہ آئی تھنک کتاب کا سب سے پریکٹیکل حصہ ہے۔ مفی کہتے ہیں کہ اسے صرف پازیٹیو تھنکنگ سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دراصل ایک قسم کی مینٹل ریکنڈیشننگ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم ایکسرسائز سے اپنے جسم کے مسلز کو ریکنڈیشن کرتے ہیں۔ آٹو سجیشن سے ہم اپنے ذہن کے پرانے نیگیٹو نیورل پاتھ ویز کو کمزور کر کے نئے پازیٹیو راستے بناتے ہیں۔ تو یہ صرف خواہش نہیں، یہ ایک مینٹل ایکسرسائز ہے۔ ایگزیکٹلی، جیسے وہ نوجوان سنگر جسے اسٹیج فرائٹ تھا۔ ہاں، وہ دن میں کئی بار خود کو آئینے میں دیکھ کر کہتی تھی میں بہت خوبصورتی سے گاتی ہوں، میں پرسکون اور پر اعتماد ہوں۔ اور ایک ہفتے میں اس کا ڈر ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ کیا یہ شروع میں خود کو جھوٹ بولنے جیسا نہیں لگتا؟ بالکل، جب آپ شدید ڈر میں ہوں اور آپ کہیں کہ میں پر اعتماد ہوں، ہاں، تو شروع میں ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ آپ کا کانشیس مائنڈ
آپ کا کیپٹن اس بات کو ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں تم تو ڈرے ہوئے ہو. تو اس کا حل کیا ہے؟ مرفیز کا حل یہ بتاتے ہیں کہ آٹو سجیشن کا بہترین وقت وہ ہے جب آپ کا کانشیس مائنڈ سو رہا ہو، یعنی سونے سے فوراً پہلے یا جاگنے کے فوراً بعد. اس ڈراؤزی سٹیٹ میں؟ جی، اس سٹیٹ میں آپ کا کانشیس مائنڈ جو ایک گیٹ کیپر کی طرح ہے کمزور ہوتا ہے اور آپ کی پازیٹیو سجیشن سیدھی آپ کے سب کانشیس تک پہنچ جاتی ہے جو ہر بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. مطلب آپ گیٹ کیپر کو بائی پاس کر رہے ہیں. یہ بائی پاسنگ دا گیٹ کیپر. ایک اور مثال اس 75 سالہ خاتون کی ہے جو اپنی یادداشت بہتر کرنے کے لیے بار بار دہراتی تھی کہ میری یادداشت دن بدن بہتر ہو رہی ہے. اور اس کی یادداشت بہتر ہو گئی. یہ تو ہو گئی صحت اور کانفیڈنس کی باتیں. ہاں. دولت کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس پر لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں. بالکل. کتاب میں دولت کے لیے بھی یہی پرنسپل لاگو ہوتا ہے. مرفی کہتے ہیں کہ غربت ایک ذہنی بیماری ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ بار بار یہ سوچتے یا کہتے ہیں کہ میں یہ خرید نہیں سکتا یا آئی کانٹ افورڈ اٹ، تو آپ اپنے سب کانشیس کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ آپ کے پاس کبھی پیسے نہ ہوں. ہاں، آپ کمی یا لیک کو افرم کر رہے ہیں. اس کی وہ مشہور مثال ہے یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ کی جو ایک مہنگا بیگ دیکھتی ہے. جی. اور وہ کہنے ہی والی تھی کہ میں یہ خرید نہیں سکتی. کہ اس سے مرفی کا لیکچر یاد آ جاتا ہے اور وہ فوراً اپنا جملہ بدل لیتی ہے. کیا کہتی ہے وہ؟ وہ کہتی ہے یہ بیگ میرا ہے، یہ فروخت کے لیے ہے اور میں اسے ذہنی طور پر قبول کرتی ہوں. میرا سب کانشیس دیکھے گا کہ یہ مجھے مل جائے. اب یہاں ایک منٹ، یہاں ایک بہت سٹل مگر امپورٹنٹ فرق ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ کاش یہ مجھے مل جائے. ایگزیکٹلی. اس نے یہ کہا کہ یہ میرا ہے اور اس نے اسے مینٹلی ایکسیپٹ کر لیا. اور پھر کرسمس پر اس کے منگیتر نے اسے وہی بیگ تحفے میں دے دیا. جی. اب یہاں میں ڈیولز ایڈوکیٹ بننا چاہوں گی. پلیز. کیا یہ صرف ایک اتفاق، ایک کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا؟ لاکھوں لوگ مہنگی چیزیں چاہتے ہیں، انہیں تو نہیں ملتی. یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے اور کتاب کے مطابق یہ کوئنسیڈنس نہیں تھا. تو پھر کیا تھا؟ فرق چاہنے یعنی وانٹنگ اور یقین کے ساتھ قبول کرنے یعنی ایکسیپٹنگ ود بلیف میں ہے. ایکسپلین کریں. چاہنا اکثر کمی کے احساس سے آتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. جب آپ کسی چیز کو چاہتے ہیں تو آپ اپنے سب کانشیس کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے. اوکے. اس لڑکی نے اپنی ذہنیت کو کمی یعنی لیک سے ملکیت یعنی اونرشپ میں تبدیل کیا. اس نے ذہنی طور پر اسے اپنا مان لیا. یہ مینٹل شفٹ ہی سارا کھیل بدل دیتا ہے. اس نے کیسے یعنی ہاؤ کی فکر نہیں کی. بالکل نہیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے یا کون دے گا. اس نے صرف کیا یعنی واٹ پر فوکس کیا اور اسے ایک حقیقت کے طور پر قبول کر لیا. سب کانشیس کا کام کیسے کو تلاش کرنا ہے. تو جو بات بار بار سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ایک نیوٹرل زمین کی طرح ہے. بالکل. اور ہمارے خیالات اور یقین بیج ہیں. ہم اس میں جو بھی بوئیں گے، کامیابی، ناکامی، صحت، بیماری، وہی فصل ہم کاٹیں گے. The choice is ours. ہاں، لیکن یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی کا احساس دلاتا ہے. بہت بڑی. اور یہ ہمیں آج کی گفتگو کے آخری اور شاید سب سے گہرے خیال کی طرف لاتا ہے. کتاب کا بنیادی اصول ہے ہر خیال ایک وجہ ہے، a cause، اور ہر حالات ایک نتیجہ ہے، an effect. ہر خیال ایک کاز، ہر حالات ایک ایفیکٹ. اگر ہم اس بات کو ایک لمحے کے لیے سچ مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری موجودہ زندگی کی ہر چیز، ہمارا کریئر، ہماری صحت، ہمارے رشتے، یہ سب کسی نہ کسی پرانے بار بار سوچے جانے والے خیال کا نتیجہ ہیں. تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہم مستقبل بدل سکتے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ایک ہمارا سب سے پرانا ہیبیچول خیال ہے جسے اگر ہم آج بدل دیں تو ہمارے آنے والے کل پر اس کا سب سے بڑا اثر پڑے. تو پچھلی گفتگو میں ہم نے شعوری اور لاشعوری ذہن یعنی کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کے فرق کو سمجھا تھا. جی. ہم نے یہ دیکھا کہ لاشعوری ذہن ہماری زندگی کا وہ پوشیدہ ڈرائیور ہے جو ہماری عادتوں، یقین اور یہاں تک کہ جسمانی افعال کو بھی کنٹرول کرتا ہے. بالکل. آج ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ جاننے کے بعد کہ یہ طاقت موجود ہے، اب سوال یہ ہے کہ اسے استعمال کیسے کیا جائے. صحیح. ہمارے پاس جو مواد ہے وہ جوزف مرفی کی کتاب کے اگلے چند ابواب پر مشتمل ہے اور یہ سیدھا عملی پہلوؤں پر بات کرتا ہے، خاص طور پر ذہنی شفایابی یا مینٹل ہیلنگ پر. بالکل. اب ہم تھیوری سے نکل کر آپ کہہ سکتی ہیں کہ عملی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں.
چیپٹر 3 جس کا عنوان ہے دا میریکل ورکنگ پاور آف یور سب کانشیس، وہ اسی نقطے سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، کتاب کہتی ہے کہ آپ کا لاشعوری ذہن صرف یادوں کا ایک سٹور ہاؤس نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے جسم کا ماسٹر انجینئر ہے۔ ماسٹر انجینئر؟ جی، یہ آپ کے دل کی دھڑکن، ہاضمے اور سانس لینے جیسے تمام اہم کاموں کو 24 گھنٹے چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ سو رہے ہوں یہ کبھی نہیں سوتا۔ اور یہیں پر مجھے سب سے حیران کن بات لگی۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ اگر آپ سونے سے پہلے اپنے لاشعوری ذہن کو کوئی خاص کام سونپ دیں تو وہ رات بھر اس کا حل تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جی ہاں، مصنف نے شیکسپیئر اور بیتھوون جیسی عظیم شخصیات کی مثال دی ہے کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے اسی طاقت کا سہارا لیتے تھے، لیکن ایک مثال نے مجھے واقعی چونکا دیا، اور وہ تھی ایک اسکاٹش سرجن ڈاکٹر جیمز ایزڈائل کی۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ 1840 کی دہائی کی بات ہے، جب اینستھیزیا ابھی عام نہیں ہوا تھا۔ اچھا؟ ڈاکٹر ایزڈائل نے بنگال میں تقریباً 400 بڑے آپریشن کیے، جن میں اعضاء کا کاٹنا اور ٹیومر نکالنا شامل تھا، بغیر کسی کیمیکل اینستھیزیا کے۔ ایک منٹ، 400 بڑے آپریشن صرف ذہنی طاقت سے؟ جی، وہ جسے مینٹل اینستھیزیا کہتے تھے، اس کا استعمال کرتے تھے۔ وہ مریض کو ایک ہپنوٹک سٹیٹ میں لے جا کر یہ سجیشن دیتے تھے کہ انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوگا اور کوئی انفیکشن نہیں ہوگا۔ یہ آج کے زمانے میں تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ طب کا کوئی متبادل ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور گہرا اصول کار فرمائے؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب اسے طب کے متبادل کے طور پر پیش نہیں کر رہی، بلکہ یہ اس اصول کو واضح کر رہی ہے کہ ہمارا ذہن اور جسم کتنے گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ایزڈیل کے مریضوں کو نہ صرف درد نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس زمانے میں جب جراثیم کا نظریہ بھی موجود نہیں تھا، ان کے آپریشن کے بعد اموات کی شرح صرف 2 سے 3% تھی، جو کہ انہرڈ آف تھا۔ صرف 2 سے 3%؟ جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا سب کانشیس مائنڈ اس ہدایت کو قبول کر لیتا تھا کہ تمہیں کوئی انفیکشن نہیں ہوگا، اور جسم کا مدافعتی نظام اسی کے مطابق کام کرتا تھا۔ تو گویا ہمارا لاشعوری ذہن ایک ایسی زرخیز زمین کی طرح ہے جس میں ہم جو بھی بیج بوئیں گے وہی فصل آگے گی، چاہے وہ صحت کا بیج ہو یا بیماری کا۔ بالکل یہی بات ہے۔ کتاب اسے بک آف لائف کہتی ہے۔ آپ جو بھی خیال، عقیدہ یا خوف اس پر نقش کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کے حالات بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ رالف والڈو ایمرسن نے کہا، انسان وہی ہے جو وہ دن بھر سوچتا ہے، اور یہ خیال صرف جدید نہیں ہے۔ کتاب ہمیں تاریخ کے سفر پر لے جاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ قدیم تہذیبیں بھی اسی طاقت کو استعمال کر رہی تھیں، بھلے ہی وہ اسے مختلف نام دیتی تھیں۔ جیسے قدیم مندروں میں شفا کے طریقے، کتاب میں بتایا گیا ہے کہ وہاں پادری مریض کو دوا دینے کے ساتھ ساتھ ہپنوٹک سجیشن بھی استعمال کرتے تھے۔ جی، وہ کہتے تھے کہ دیوتا خواب میں آ کر انہیں شفا دیں گے، اور مریض کا پختہ یقین اس تجویز کو حقیقت میں بدل دیتا تھا۔ یہ تو پلیسیبو ایفیکٹ کی ایک بہت پرانی شکل لگتی ہے۔ آپ اسے پلیسیبو ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن کتاب اسے ایک قدم آگے لے جاتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ شفا باہر سے نہیں آتی، اندر سے آتی ہے۔ اچھا۔ چاہے وہ کسی مندر کا مقدس پانی ہو، بائبل میں مذکور معجزات ہوں، یا ایک بہت ہی دلچسپ کہانی جو کتاب میں ہے، ایک شخص کی جسے تپدق تھی۔ اس کے بیٹے نے اسے لکڑی کا ایک عام ٹکڑا یہ کہہ کر دیا کہ یہ سچی صلیب کا حصہ ہے اور اس میں شفا ہے، اور اس شخص نے اس پر یقین کر لیا۔ اتنا پختہ یقین کہ اس نے اس لکڑی کے ٹکڑے کو سینے پر رکھا، دعا کی اور سو گیا۔ اگلی صبح وہ بالکل ٹھیک تھا اور تمام ٹیسٹ منفی آئے۔ کمال ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شفا لکڑی کے ٹکڑے میں نہیں تھی، بلکہ اس کے اپنے ذہن میں تھی۔ صحیح۔ اس لکڑی کے ٹکڑے نے صرف ایک کام کیا، اس نے اس کے شعوری ذہن کے شک کو بائی پاس کیا اور کامل صحت کا حکم براہ راست اس کے لاشعوری ذہن تک پہنچا دیا۔ یہی وہ میکانزم ہے جسے کتاب بار بار اجاگر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصول واضح ہے کہ یقین کلیدی حیثیت رکھتا ہے، چاہے اس یقین کا ذریعہ کچھ بھی ہو۔ لیکن یہ سب کہانیاں پرانے وقتوں کی ہیں، کیا جدید دور میں بھی یہی اصول کام کرتا ہے؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟
بالکل کرتا ہے۔ چیپٹر 5 مینٹل ہیلنگز ان ماڈرن ٹائمز اسی پر بات کرتا ہے۔ مرکزی نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر، سرجن یا دوا آپ کو ٹھیک نہیں کرتی۔ اچھا؟ ایک پرانی کہاوت ہے، ڈاکٹر زخم پر پٹی باندھتا ہے لیکن خدا اسے ٹھیک کرتا ہے۔ یہاں خدا سے مراد وہی اندرونی شفا بخش طاقت یا ہیلنگ پرنسپل ہے جو ہمارے لاشعوری ذہن میں موجود ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر اور دوائیں صرف رکاوٹوں کو دور کرتی ہیں تاکہ یہ قدرتی طاقت اپنا کام کر سکے۔ جی، یہاں پر ایک بہت بڑا کانسیپٹ ایبسنٹ ٹریٹمنٹ یعنی دور سے علاج کا بھی ذکر ہے۔ یہ مجھے بہت عجیب لگا۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ آپ ہزاروں میل دور بیٹھے کسی شخص کی صحت کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی، کتاب میں یونیورسل سبجیکٹیو مائنڈ جیسی بھاری اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا کانسیپٹ ہے۔ کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ انفرادی ذہنوں کے علاوہ ایک اجتماعی لاشعور بھی ہے جو ہم سب کو جوڑتا ہے، وقت اور فاصلے سے بالاتر ہو کر۔ اجتماعی لاشعور۔ آپ اسے ایک قسم کا ذہنی یا روحانی انٹرنیٹ سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ ایک طاقتور مثبت خیال جیسے مکمل صحت کا اس نیٹ ورک پر بھیجتے ہیں تو دوسرا شخص اسے لاشعوری سطح پر وصول کر سکتا ہے۔ یہ سائنسی سے زیادہ مابعدت طبیعیاتی خیال ہے، لیکن ایبسنٹ ٹریٹمنٹ کی بنیاد اسی پر ہے۔ تو اگر کوئی لاس اینجلس میں اپنی والدہ کے لیے دعا کر رہا ہے جو نیو یارک میں بیمار ہیں، تو وہ دراصل اس روحانی انٹرنیٹ پر ایک مثبت پیغام بھیج رہا ہے؟ بالکل، وہ اپنے ذہن میں اپنی والدہ کی مکمل صحت، توانائی اور سکون کی تصویر بناتا ہے۔ وہ اس احساس کو خود محسوس کرتا ہے اور یہ احساس اس اجتماعی لاشعور کے ذریعے ان تک پہنچتا ہے۔ اچھا۔ کتاب میں ایک ریڈیو پروگرام کی سامع کی مثال ہے جس نے بالکل یہی کیا اور اس کی والدہ کی حالت میں اتنی ڈرامیٹک بہتری آئی کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اصول اور تاریخی ثبوت تو سمجھ میں آ گئے، لیکن یہ سب بہت ایبسٹریکٹ لگتا ہے۔ ایک عام انسان اسے اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتا ہے؟ خوش قسمتی سے کتاب کا اگلا حصہ اسی بارے میں ہے۔ جی، چیپٹر 6۔ چیپٹر 6 پریکٹیکل ٹیکنیکس ان مینٹل ہیلنگز میرے خیال میں اس گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ ہمیں ایک مینٹل انجینئر بننے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ بالکل۔ جیسے ایک انجینئر کو پل بنانے کے لیے اصولوں کے ساتھ ساتھ تکنیک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے ذہن کو ہدایت دینے کے لیے کچھ عملی تکنیکوں کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ کتاب میں کئی تکنیکیں بتائی گئی ہیں، لیکن ہم ان کو کچھ گروپس میں تقسیم کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا گروپ ان تکنیکوں کا ہے جو سادہ الفاظ اور تکرار پر مبنی ہیں، جیسے the passing over ٹیکنیک۔ جی، اس میں آپ ایک پرسکون نیم خوابیدہ حالت میں خاص طور پر سونے سے پہلے اپنی خواہش کو اپنے لاشعوری ذہن کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ جیسے ایک چھوٹی بچی نے اپنی کھانسی کو دور کرنے کے لیے بار بار دہرایا، یہ اب جا رہی ہے، یہ اب جا رہی ہے، اور 1 گھنٹے میں وہ ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح دا باڈو اینڈ ٹیکنیک ہے جس میں آپ اپنی خواہش کو ایک مختصر جملے میں سمیٹ کر لوری کی طرح دہراتے ہیں جب تک آپ سو نہ جائیں۔ یہ تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن کیا صرف الفاظ کافی ہیں؟ میں ایک ویژول پرسن ہوں، مجھے چیزیں تصور کر کے زیادہ سمجھ آتی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ اسی لیے ٹیکنیکوں کا دوسرا گروپ امیجری یعنی ذہنی تصاویر پر مبنی ہے۔ اچھا۔ اس میں دا ویژولائزیشن ٹیکنیک اور مینٹل مووی میتھڈ شامل ہیں۔ ویژولائزیشن میں آپ ایک ساکن تصویر دیکھتے ہیں، جیسے آپ کے ہاتھ میں وہ چیک ہے جس کی آپ کو خواہش ہے، لیکن مینٹل مووی میتھڈ اس سے ایک قدم آگے ہے۔ ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ شدت اور تفصیل کا۔ ویژولائزیشن ایک تصویر ہے، مینٹل مووی ایک پوری فلم ہے۔ ایک پوری فلم؟ جی، فرض کریں آپ ایک گھر بیچنا چاہتے ہیں۔ ویژولائزیشن میں آپ صرف سولڈ کا بورڈ دیکھیں گے، مینٹل مووی میں آپ پورا سین چلائیں گے۔ آپ خریدار سے ہاتھ ملا رہے ہیں، آپ کو چیک مل رہا ہے، آپ بینک جا رہے ہیں، اور آپ اس کامیابی کی خوشی اور اطمینان کو اپنے پورے وجود میں محسوس کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ آپ کے لاشعوری ذہن کو زیادہ حسی تفصیلات یعنی سینسری ڈیٹیلز اور جذبات فراہم کرتا ہے، جس سے اس پر اثر زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ تو ویسا ہی ہے جیسے ایتھلیٹس کرتے ہیں، میچ سے پہلے اپنے ذہن میں بار بار بہترین پرفارمنس کو دہراتے ہیں۔ بالکل وہی اصول ہے۔
اور آپ نے ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ کیا، جذبات یا فیلنگ۔ جو یہی تکنیکوں کے تیسرے اور شاید سب سے طاقتور گروپ کی بنیاد ہے۔ اچھا، اس میں تھینک یو ٹیکنیک سب سے نمایاں ہے۔ اس میں آپ اپنی خواہش کے پورا ہونے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے پہلے سے ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے وہ آپ کو مل چکے ہو۔ یہ تو آج کل کی گریٹیٹیوڈ جرنلنگ کی پریکٹس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی نیا خیال نہیں، بلکہ ایک پرانی حکمت ہے جسے آج نئے نام سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ایک شکر گزار دل کائنات کی تخلیقی قوتوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جب آپ پہلے سے ہی شکر ادا کرتے ہیں تو آپ اپنے لاشعوری ذہن کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ صحیح۔ کتاب میں مسٹر بروک نامی ایک شخص کی مثال ہے جو بے روزگار اور قرض میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے صرف 3 ہفتے تک روزانہ صبح اور شام تھینک یو فادر فار مائی ویلتھ دہرایا، اور اس سے کیا ہوا؟ اس نے اپنے ذہن کو غربت سے ہٹا کر دولت کے احساس پر مرکوز کیا، اور جلد ہی اسے ایک شاندار نوکری مل گئی۔ واہ، ان سب ٹیکنیکوں کے پیچھے جو مشترکہ دھاگا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس نتیجے کو محسوس کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں، چاہے موجودہ حالات اس کے بالکل برعکس ہوں۔ بالکل، اسی کو دی افرمیٹیو میتھڈ اور دی ڈکری میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ آپ سچائی کا اقرار کرتے ہیں، صحت، خوشی، امن، چاہے ظاہری حالات کچھ بھی ہوں۔ یعنی آپ حکم دیتے ہیں؟ جی، آپ یہ حکم دیتے ہیں میں پرسکون ہوں، اور اس سکون کو محسوس کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ذہنی کوشش یا زبردستی نہیں ہے۔ آپ صرف یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کو چلانے والی طاقت آپ کے الفاظ کی حمایت کر رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تکنیک کوئی بھی ہو، مقصد ایک ہی ہے، اپنے شعوری ذہن کے شک اور خوف کو بائی پاس کر کے اپنی خواہش کو یقین اور احساس کے ساتھ اپنے لاشعوری ذہن تک پہنچانا۔ جی ہاں، آپ کا لاشعوری ذہن بحث نہیں کرتا، وہ صرف حکم مانتا ہے۔ یہ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے، آپ جو پروگرام فیڈ کریں گے وہی آؤٹ پٹ ملے گا۔ یہ تکنیکیں اس پروگرامنگ کو بدلنے کے مختلف طریقے ہیں۔ تو ان تمام ابواب کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک لامحدود طاقت اور ذہانت کا ایک خزانہ موجود ہے۔ جی، قدیم زمانے کے پادریوں سے لے کر آج کے سائیکالوجسٹ تک، انسان مختلف طریقوں سے اسی طاقت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ طاقت کسی خاص مذہب، عقیدے یا شخص کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مینٹل انجینئر بن سکتے ہیں۔ جس طرح ایک معمار پہلے بلو پرنٹ بناتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے ذہن میں صحت، خوشی اور کامیابی کا بلو پرنٹ تیار کرنا ہوگا۔ اور پھر ان تکنیکوں کے ذریعے ان تکنیکوں کے ذریعے یقین اور احساس کے ساتھ اسے اپنے لاشعوری ذہن کے حوالے کرنا ہوگا، جو اس بلو پرنٹ کو حقیقت میں تعمیر کر دے گا۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک خیال ذہن میں آتا ہے، اگر ہمارا ذہن واقعی ایک عمارت ہے جسے ہم ہر لمحہ تعمیر کر رہے ہیں، تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ لاشعوری طور پر خوف، شک اور پریشانی کے مسالے سے اسے بنا رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ کتاب ہمیں شعوری طور پر اپنا بلو پرنٹ خود ڈیزائن کرنے اور امن، یقین اور کامیابی جیسے مضبوط مواد کو استعمال کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، تو پچھلی گفتگو کو اگر آگے بڑھائیں تو ایک بات تو صاف ہے کہ ہمارا لاشعور ایک بہت ہی پاورفل مشین کی طرح ہے۔ بالکل، ایک سپر کمپیوٹر کی طرح جو پس پردہ چل رہا ہے۔ ہاں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشین چلتی کس اصول پر ہے؟ 7ویں باب میں، جس کا عنوان ہے لاشعور کا رجحان زندگی کی طرف ہے، ایک بہت دلچسپ دعویٰ کیا گیا ہے۔ جی، کہ ہماری ذہنی زندگی کا 90% سے زیادہ حصہ لاشعور پر مشتمل ہے۔ اور یہ کہ وہ ہمیشہ تعمیری اور لائف سپورٹنگ ہوتا ہے۔ لائف ورڈ اینڈ کنسٹرکٹیو۔ جی، یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ اگر یہ ہمیشہ زندگی کی حمایت کرتا ہے تو پھر لوگ بیمار یا ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ کتاب اس تضاد کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور کتاب اس کا جواب ذہن اور جسم کے تعلق سے دیتی ہے۔ مصنف کے مطابق لاشعور ہمارے جسم کا معمار ہے، ایک ایسا بلڈر
اچھا، جو 24 گھنٹے ہمارے تمام اہم افعال کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ ہمیں نقصان سے بچانے کی مسلسل کوشش کرتا ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہمارا شعوری ذہن یعنی سوچنے والا دماغ اس معمار کو غلط ہدایات، غلط بلو پرنٹس دینا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی مسئلہ لاشعور میں نہیں بلکہ ان خیالات میں ہے جو ہم اسے بھیجتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے کتاب میں؟ بہت طاقتور مثالیں ہیں، جیسے 1906 میں سان فرانسسکو کے زلزلے کے دوران ہاں، وہ معذور لوگ جو برسوں سے بستر پر تھے، وہ اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور دوسروں کو بچانے کے لیے بہادری کے ناقابل یقین کارنامے انجام دیے۔ کیونکہ ان کے لاشعور نے ان کی شدید خواہش پر رد عمل ظاہر کیا۔ یہ ایگزیکٹلی کہ انہیں دوسروں کو بچانا ہے۔ اسی طرح عظیم فنکار، مصنف جیسے رابرٹ لوئی اسٹیونسن یا مارک ٹوین؟ جی، وہ اپنے لاشعور سے ہی کہانیاں اور خیالات نکالتے تھے۔ وہ شعوری طور پر مسئلہ حل کرنے کے بجائے اسے لاشعور کے سپرد کر دیتے تھے۔ کتاب میں ذہن اور جسم کے اس تعلق کو مزید ٹیکنیکلی بھی سمجھایا گیا ہے نا؟ کچھ سیریبروسپائنل اور سمپیتھیٹک سسٹم کی بات ہوئی ہے؟ جی، جو عام انسان کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اسے ایک کمپیوٹر کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا، ہمارا شعوری ذہن کی بورڈ اور ماؤس کی طرح ہے، وہ حصے جنہیں ہم براہ راست کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا سیریبرل سسٹم۔ ٹھیک ہے۔ لیکن لاشعور اس کمپیوٹر کا آپریٹنگ سسٹم ہے جو پس پردہ خود بخود لاکھوں کام کر رہا ہے۔ ہمارے دل کی دھڑکن، سانس، ہاضمہ، یہ سمپیتھیٹک سسٹم ہے۔ اور اس آپریٹنگ سسٹم کا کنٹرول روم؟ وہ ہے سولر پلیکسس، جسے کتاب میں پیٹ کا دماغ یا ایبڈومینل برین کہا گیا ہے۔ تو جب ہم کی بورڈ پر کوئی کمانڈ یعنی کوئی خیال پختہ یقین کے ساتھ ٹائپ کرتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم اسے فوراً قبول کر کے حقیقت بنا دیتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں دس از ہاؤ یور تھاٹس بیکم تھنگس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوف، حسد اور منفی خیالات جیسے کمانڈز ہمارے پورے سسٹم کو خراب کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کتاب کے مطابق تو صحت نارمل ہے اور بیمار ہونا ایب نارمل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، اور اس کی تصدیق فریڈرک ایلیس اینڈروز کی کہانی سے ہوتی ہے، جنہیں ریڑھ کی ہڈی کی تب تک تھی۔ جی، ٹیوبرکلوسس آف دا اسپائن۔ ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج قرار دے دیا تھا، لیکن انہوں نے ایک مثبت کمانڈ، ایک افرمیشن استعمال کرنا شروع کی۔ وہ دن میں کئی بار دہراتے تھے، آئی ایم ہول، پرفیکٹ، اسٹرانگ، پاورفل، لونگ، ہارمونیس اینڈ ہیپی۔ اور آہستہ آہستہ ان کے لاشعور نے اس نئی ہدایت کو قبول کر لیا اور ان کے جسم کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ ایک معذور شخص سے ایک مضبوط اور صحت مند انسان بن گئے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر ہم اپنے خیالات بدلیں تو اپنے جسم کو بھی بدل سکتے ہیں۔ کتاب کے مطابق تو ہر 11 مہینے میں ہمارا جسم ویسے بھی نیا بنتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لاشعور ایک طاقتور اتحادی ہے، لیکن یہ صرف وہی تعمیر کرے گا جس کا نقشہ ہمارا شعوری ذہن اسے دے گا۔ اب یہاں سے 8ویں باب کی طرف بڑھتے ہیں، مطلوبہ نتائج کیسے حاصل کیے جائیں۔ اگر یہ اتنا ہی آسان ہے تو لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ مصنف نے 2 بڑی وجوہات بتائی ہیں، خود اعتمادی کی کمی اور بہت زیادہ کوشش۔ ٹو مچ ایفرٹ۔ یہ بہت زیادہ کوشش والی بات سمجھ نہیں آئی۔ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ کامیابی کے لیے سخت کوشش ضروری ہے۔ یہی اس کتاب کا ایک انقلابی نقطہ ہے۔ لاشعور زبردستی پر، کوہرجن پر رد عمل نہیں دیتا۔ اچھا، وہ ایمان یا شعوری قبولیت پر دیتا ہے۔ جب آپ ٹیکسی ڈرائیور کو ایک واضح منزل بتاتے ہیں تو وہ آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ آپ اسے بار بار نہیں بتاتے کہ گیئر کیسے بدلنا ہے یا اسٹیئرنگ کیسے گھمانا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح لاشعور کو صرف منزل یعنی آخری نتیجہ بتانے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ کوشش دراصل شک اور خوف کی علامت ہے کہ بھروسہ نہیں ہے کہ کام ہو جائے گا، اس لیے ذہنی طور پر زور لگا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہیں پر لا آف ریورسڈ ایفرٹ کا تصور آتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی چیز کے لیے بہت زیادہ زور لگاتے ہیں تو ہمارا تخیل اس کے الٹ کام کرنے لگتا ہے۔ بالکل، جیسے امتحان میں کچھ یاد کرنے کی کوشش کریں اور ذہن بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ جی،
فرانسیسی ماہر نفسیات کوے کے مطابق جب آپ کی خواہش اور تخیل میں ٹکراؤ ہو تو ہمیشہ تخیل جیتتا ہے۔ کتاب کی وہ مثال بہت دلچسپ ہے کہ اگر فرش پر ایک تختہ رکھا ہو تو ہم آسانی سے اس پر چل لیں گے، لیکن اگر وہی تختہ 20 فٹ کی بلندی پر ہو تو گرنے کا خوف یعنی تخیل ہماری چلنے کی خواہش پر غالب آ جائے گا، اور ہم شاید واقعی گر جائیں گے۔ بالکل۔ ذہنی کوشش ہمیشہ خود کو شکست دیتی ہے۔ جب ذہنی دباؤ ختم ہوتا ہے تو جوابات خود بخود یاد آ جاتے ہیں۔ تو اس ذہنی ٹکراؤ کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنی خواہش کو تخیل سے ہم آہنگ کیسے کریں؟ مصنف تجویز کرتے ہیں کہ سونے سے پہلے کی غنودگی کی حالت، وہ ڈراؤزی سلیپی سٹیٹ بہترین ہے۔ کیوں؟ اب کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنی خواہش کی تکمیل کا تصور آسانی سے اپنے لاشعور میں بٹھا سکتے ہیں۔ ایزی ڈز اٹ کا اصول یہاں کام کرتا ہے۔ یعنی بس پرسکون ہو کر آخری نتیجے کو محسوس کریں جیسے وہ پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے۔ جی، تخیل کو اپنا دوست بنائیں، دشمن نہیں۔ یاد رکھیں آپ وہی ہیں جو آپ خود کو تصور کرتے ہیں۔ تو یہ ایزی ڈز اٹ کا اصول واقعی بہت طاقتور ہے۔ اب مصنف اسی اصول کو ایک ایسی چیز پر لاگو کرتے ہیں جس کے لیے ہم سب سے زیادہ محنت اور کوشش کرتے ہیں، یعنی پیسہ کمانا۔ ہاں، یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ کم کوشش سے زیادہ دولت کیسے آ سکتی ہے؟ 9واں باب اسی موضوع پر ہے نا؟ جی، دولت کے لیے اپنے لاشعور کی طاقت کا استعمال۔ مصنف اس عام خیال کو رد کرتے ہیں کہ دولت صرف سخت محنت سے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آسان اور پرسکون طریقہ ہی بہترین ہے۔ تو پھر دولت ہے کیا؟ ان کے نزدیک دولت دراصل ایک لاشعوری یقین کا نام ہے، ایک سب کانشیس کنوکشن۔ صرف یہ کہنے سے کہ میں کروڑ پتی ہوں کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ اندر سے دولت اور فراوانی کو محسوس نہ کریں۔ The feeling of wealth produces wealth، یہ اس باب کا مرکزی خیال ہے۔ لیکن یہی پر تو مسئلہ ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص مالی مشکلات کا شکار ہو اور وہ کہے میں امیر ہوں تو اس کا اپنا ذہن کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس ذہنی تضاد سے کیسے نمٹا جائے؟ اس کے لیے کتاب میں ایک بہت عملی تکنیک دی گئی ہے۔ ایسی ایفرمیشن استعمال کریں جو آپ کے موجودہ حالات سے براہ راست نہ ٹکرائے۔ مثال کے طور پر سونے سے پہلے یہ کہا جائے دن رات میرے تمام معاملات میں خوشحالی آ رہی ہے۔ اچھا، بائی ڈے اینڈ بائی نائٹ آئی ایم بینگ پراسپرڈ۔ جی، یہ جملہ آپ کے لاشعور میں موجود مالی کمی کے تاثر سے متصادم نہیں ہوتا اور آہستہ آہستہ ایک نیا یقین پیدا کرتا ہے۔ اور ایک اور اہم نکتہ تھا، ڈونٹ سائن بلینک چیکس کا۔ بالکل، جب آپ کہتے ہیں کہ کمی ہے یا گزارے کے لیے کافی نہیں ہے تو یہ خالی چیک پر دستخط کرنے کے مترادف ہے۔ آپ اپنے لاشعور کو کمی اور غربت لانے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس کے برعکس خوشحالی، کامیابی اور دولت کے خیالات کو لاشعور میں جمع کروانا چاہیے۔ جی، اور آپ کا لاشعور آپ کو اس پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ دے گا۔ یعنی دولت کا اصل ذریعہ ہمارے ذہن میں موجود خیالات ہیں، اور اسی سے جڑا ہوا 10واں باب ہے آپ کا امیر بننے کا حق۔ Your right to be rich۔ یہ باب اس بات پر زور دیتا ہے کہ غربت میں کوئی نیکی نہیں، بلکہ یہ ایک ذہنی بیماری کی طرح ہے۔ بالکل، مصنف کہتے ہیں کہ ہم یہاں ایک بھرپور، خوش اور آزاد زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے لیے تمام ضروری رقم ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ پیسہ بذات خود کچھ نہیں، بلکہ تبادلے کی ایک علامت ہے۔ سمبل آف ایکسچینج۔ جی، یہ خوبصورتی، عیش و عشرت اور فراوانی کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب پیسہ آپ کی زندگی میں آزادانہ طور پر گردش کرتا ہے تو آپ معاشی طور پر صحت مند ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ لاشعوری طور پر پیسے کی مذمت کرتے ہیں، اسے بری چیز سمجھتے ہیں۔ اور یہی سوچ ان کی زندگی میں پیسے کے بہاؤ کو روک دیتی ہے۔ آپ جس چیز کی مذمت کرتے ہیں اسے کھو دیتے ہیں۔ اس باب میں ایک نوجوان کی کہانی بہت متاثر کن ہے جو ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ جی، اس نے ہر رات سونے سے پہلے اپنے نام کے ساتھ دیوار پر لگی ایک فرضی میڈیکل ڈپلوما کی تصویر کا تصور کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس نتیجے کو اتنی شدت سے محسوس کرتا تھا کہ 4 ماہ بعد ایک ڈاکٹر نے نہ صرف اسے اپنا اسسٹنٹ رکھا بلکہ اپنے خرچ پر میڈیکل اسکول بھیج دیا۔
اس نے having seen the end, you have willed the means to the realization of the end کے قانون کا استعمال کیا۔ یعنی جب آپ منزل کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ اس تک پہنچنے کے ذرائع کو خود بخود اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ بالکل۔ تو صحت اور دولت کے بعد اب 11ویں باب میں بات ہوتی ہے کامیابی کی۔ کتاب کامیابی کو صرف پیسہ جمع کرنے سے نہیں جوڑتی، بلکہ ایک پرامن، خوشگوار اور کامیاب زندگی گزارنے سے جوڑتی ہے۔ اس کے لیے 3 اقدامات بتائے گئے ہیں۔ پہلا قدم، وہ کام تلاش کریں جسے آپ کرنا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا راستہ معلوم نہیں تو اپنے لاشعور سے رہنمائی مانگیں۔ اور دوسرا قدم، اپنے کام میں مہارت حاصل کرنا۔ جی، اس کے بارے میں کسی اور سے زیادہ جانیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم یہ ہے کہ آپ کا مقصد صرف آپ کی اپنی کامیابی نہ ہو، بلکہ انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ جی، جب آپ کا خیال دنیا کو بھلائی پہنچانے کے مقصد سے آگے بڑھتا ہے تبھی کائنات اسے کئی گنا بڑھا کر آپ کے پاس واپس بھیجتی ہے۔ اس میں ایک فلم اداکار کی مثال ہے جو بچپن سے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے تصور کرتا تھا کہ اس کا نام ایک بڑے تھیٹر پر روشن حروف میں لکھا ہے۔ سالوں بعد اس کا یہ خواب حقیقت بن گیا۔ یہ سسٹینڈ امیجنیشن یعنی مستقل تخیل کی طاقت ہے۔ اور ایک نوجوان فارماسسٹ کی کہانی بھی ہے۔ جی، جو اپنی دکان کا مالک بننا چاہتا تھا، اس نے تصور کرنا شروع کیا کہ وہ اپنی دکان میں ہے، نسخے دے رہا ہے، اس کا بینک بیلنس بہت بڑا ہے۔ اس نے اس کردار کو ایسے نبھایا جیسے وہ سچ ہو۔ Act as though I am and I will be۔ بالکل، یعنی ایسا بن کر دکھاؤ جیسا تم بننا چاہتے ہو اور تم ویسے ہی بن جاؤ گے۔ آخرکار وہ اپنی ڈریم فارمیسی کا مالک بن گیا۔ یہ کہانیاں بہت متاثر کن ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے تھوڑی جادوئی یا غیر حقیقی لگ سکتی ہیں۔ صحیح۔ 12واں باب ایسی شبے کو دور کرتا ہے۔ اس کا عنوان ہے سائنسدان لاشعور کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں بلکہ تاریخ کے عظیم ترین ذہن اسی اصول کو استعمال کرتے آئے ہیں۔ جی، یہ بہت دلچسپ حصہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ایڈیسن، مرکونی، آئنسٹائن جیسے سائنسدان اپنی عظیم کامیابیوں کے لیے لاشعور سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ فریڈرچ وان اسٹراٹنائٹس کی مثال بہت کمال ہے۔ جی، وہ مشہور کیمیا دان جو بنزین کے فارمولے پر کام کر رہے تھے لیکن ناکام تھک کر انہوں نے یہ مسئلہ مکمل طور پر اپنے لاشعور کو سونپ دیا۔ اور پھر کچھ دیر بعد ایک بس میں سفر کے دوران ان کے ذہن میں اچانک ایک سانپ کی تصویر آئی جو اپنی دم کاٹ رہا تھا۔ اور یہ بنزین رنگ کی دریافت کا ذریعہ بنا جو کیمسٹری میں ایک بہت بڑی پیشرفت تھی۔ بالکل۔ اور نکولا ٹیسلا کی کہانی تو مطلب وہ پورا آلہ اپنے ذہن میں بنا کر ٹیسٹ کر لیتے تھے بغیر ایک بھی پرزہ بنائے۔ یہ سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ بالکل۔ ٹیسلا کہتے تھے کہ جب بھی کوئی نیا آئیڈیا ان کے ذہن میں آتا تو وہ اسے اپنے تخیل میں مکمل طور پر تیار کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا لاشعور تمام ضروری حصوں کو ان کے شعوری ذہن پر ظاہر کر دے گا۔ اور وہ کہتے تھے کہ 20 سالوں میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کا آلہ ویسا کام نہ کرے جیسا انہوں نے تصور کیا تھا۔ انکریڈیبل ہے نا؟ ایک اور حیرت انگیز مثال پروفیسر ایگسس کی ہے جو ایک فوسل مچھلی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جی، پتھر پر اس کے نقوش نامکمل تھے۔ 2 ہفتے کی ناکامی کے بعد ایک رات خواب میں انہوں نے پوری مچھلی کو مکمل خصوصیات کے ساتھ دیکھا۔ لیکن وہ اسے یاد نہیں رکھ پائے۔ پہلی 2 راتوں میں نہیں، تیسری رات انہوں نے اپنے بستر کے پاس کاغذ اور پینسل رکھی اور جب خواب میں مچھلی دوبارہ نظر آئی تو انہوں نے اندھیرے میں اس کا خاکہ بنا لیا۔ صبح اسی خاکے کی مدد سے انہوں نے پتھر سے فوسل کے چھپے ہوئے حصوں کو نکالا، جو بالکل ان کے خواب کے مطابق تھے۔ جی، یہاں تک کہ انسولین کے دریافت کا تعلق بھی ڈاکٹر فریڈرک بینٹنگ کے لاشعور سے ہے۔ وہ ذیابیطس پر تحقیق کر رہے تھے، ایک رات تھک کر سو گئے اور نیند میں ان کے لاشعور نے انہیں کتوں کے لبلبے سے باقیات نکالنے کی ہدایت دی، جس سے انسولین کی دریافت ہوئی۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہوں اور شعوری طور پر ناکام ہو جائیں تو اسے سونے سے پہلے اپنے لاشعور کے سپرد کر دیں۔ جواب ہمیشہ آتا ہے، یہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو ان تمام ابواب کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا لاشعور ایک غیر جانبدار اور بے حد طاقتور آلہ ہے۔ صحیح۔ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں یا کیا نہیں چاہتے۔ یہ صرف اس خیال، اس احساس اور اس تصویر کو حقیقت بناتا ہے جو آپ اسے پورے یقین کے ساتھ دیتے ہیں،
चाहे वो सेहत हो, दौलत हो, कामयाबी हो या कोई साइंसी दरियाफ्त। हमारा काम सिर्फ आखिरी नतीजे पर तवज्जो मरकूज करना है। कैसे की फिक्र करना लाशऊर का काम। तो पिछले हिस्से में हमने ज़हन की ताकत की बात की थी। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर 13 की तरफ आते हैं, जिसका उन्वान है योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 1/3 हिस्सा करते हुए गुजारते हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि नींद जिस्म को आराम देने के लिए है, लेकिन किताब के मुताबिक ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हकीकत तो इसके बिल्कुल उलट है। नींद के दौरान जिस्म में कुछ भी रेस्ट या आराम नहीं कर रहा होता। अच्छा। जी, आपका दिल, फेफड़े, तमाम ज़रूरी आज़ा सब अपना काम जारी रखते हैं, बल्कि जिस्म का जो हीलिंग प्रोसेस है, यानी ज़ख्मों का भरना और सेल्स की मरम्मत, वो नींद में ज़्यादा तेज़ी से होता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उस वक्त हमारा शऊर या कॉन्शियस माइंड मुदाखलत नहीं कर रहा होता। असल काम तो आपका लाशऊर या सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है, जो कभी नहीं सोता, कभी नहीं थकता। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो नींद सिर्फ जिस्मानी थकान उतारने का जरिया नहीं, बल्कि एक ऐसा खास वक्त है जब हम अपने लाशऊर की गहरी ताकत से जुड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। सोर्सेज में डॉक्टर जॉन बिगलो की एक रिसर्च का भी हवाला है, जो कहते हैं कि नींद का बुनियादी मकसद हमारी रूह को हायर नेचर या अपनी आला फितरत से जोड़ना है। ये हायर नेचर थोड़ी भारी बात लगती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि नींद में हम अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों, दुनियावी मसलों से आज़ाद होकर अपने अंदर की उस हिकमत से जुड़ते हैं जो हर चीज़ का हल जानती है। इसीलिए किताब में एक जुमला है, प्रेयर अ फॉर्म ऑफ स्लीप। दुआ भी एक किस्म की नींद है। जी, जब आप दुआ या मेडिटेशन में अपनी तवज्जो बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर मरकूज करते हैं, तो आप एक तरह से अपनी 5 हिस्सों यानी सेंसेस की दुनिया के लिए सो जाते हैं और अपने लाशऊर की रोशनी के लिए जाग जाते हैं। और अगर ये ज़रूरी नींद पूरी ना हो, इसके असरात कितने गहरे हो सकते हैं? किताब में स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद की कमी के हैरानकुन असरात बताए गए हैं। जी, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट का एक तजर्बा एक अजीब चीज सामने लाता है, जिसे माइक्रो स्लीप्स कहते हैं। जी, माइक्रो स्लीप्स, ये लफ्ज़ बहुत अहम है। इसका मतलब है इतनी छोटी और लम्हाती नींद कि आपको एहसास तक नहीं होता, जैसे पलक झपकने के वक्फे में दिमाग स्विच ऑफ होकर वापस ऑन हो जाए। ओह, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इंतहाई खतरनाक। ड्राइविंग करते वक्त या मशीन चलाते वक्त। और नींद की कमी से सिर्फ जिस्म नहीं थकता, आपकी मेमोरी, आपकी चीज़ों को समझने की सलाहियत, उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सही। इसीलिए कम से कम 6 घंटे की नींद ज़रूरी समझी जाती है, वरना चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और शदीद सूरतों में दिमागी तवाज़ुन भी बिगड़ सकता है। इस चैप्टर में कुछ बेहतरीन मिसालें हैं कि नींद में लाशऊर ने कैसे लोगों की मदद की। एक लॉस एंजलिस की लड़की की कहानी है। हाँ, वो बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। जिसने न्यूयॉर्क से आई डबल सैलरी वाली जॉब ऑफर के बारे में सोने से पहले अपने लाशऊर से रहनुमाई मांगी। और सुबह जब वो उठी तो उसे एक मुसलसल एहसास हो रहा था कि ये ऑफर कबूल ना करे। उसने उस एहसास पर अमल किया और ऑफर ठुकरा दी। और बाद में पता चला कि कुछ महीनों बाद पता चला कि वो कंपनी दिवालिया हो गई थी। यहाँ लाशऊर की दूरअंदेशी ने काम किया, जिसने आने वाले वक्त को पहले ही देख लिया था। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, ये जो मुसलसल एहसास या इंट्यूशन है, इसे हम डर या एंजाइटी से कैसे अलग करें? अक्सर हम किसी बड़े फैसले से पहले घबरा भी तो रहे होते हैं। हो सकता है वो लड़की बस नए शहर जाने से डर रही हो। ये बहुत अहम सवाल है। देखें, किताब के मुताबिक लाशऊर से आने वाली रहनुमाई हमेशा सुकून का एहसास दिलाती है, भले ही वो आपको ना कह रही हो। अच्छा। इसमें बेचैनी नहीं होती, जबकि डर और एंजाइटी आपको अंदर से कमज़ोर और परेशान कर देते हैं। वो लड़की परेशान नहीं थी, उसे बस एक ठहराव वाला एहसास था कि ये सही नहीं है। और ऑथर ने अपना ज़ाती किस्सा भी बताया है कि कैसे एक ख्वाब ने उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर और पर्ल हार्बर के हमले से 3 साल पहले आगाह कर दिया था। 3 साल पहले, ये तो बिल्कुल फिल्म जैसी बात लगती है। क्या ये सच में मुमकिन है? देखें, किताब इसे किस्मत नहीं मानती। तो फिर ये क्या है? इसका नुक्ता नज़र ये है कि हमारा मुस्तकबिल
جو ہماری موجودہ سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے وہ پہلے سے ہمارے ذہن میں موجود ہوتا ہے، لیکن اور یہ بہت اہم ہے، یہ پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ مطلب اسے بدلا جا سکتا ہے؟ بالکل، اسے دعا اور سوچ کو بدل کر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نتھنگ از پری ڈیٹرمنڈ، کچھ بھی پہلے سے طے شدہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ سٹیل ورکر رے ہیمرسٹرام کی مثال ہے جس نے ایک خراب سوئچ کا ڈیزائن خواب میں دیکھا اور $15,000 کا ایوارڈ جیتا۔ صحیح۔ اور رابرٹ لوئس اسٹیونسن تو باقاعدہ اپنے لاشعور کو انسٹرکشنز دے کر سوتے تھے کہ ان کے لیے دلچسپ کہانیاں لکھیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کے اندر ایک سپر کمپیوٹر ہے جو آپ کے سونے کے بعد بھی سولوشنز پروسیس کر رہا ہے۔ بالکل، آپ اسے ایک طرح کی ہوم ورک اسائنمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب مثالیں ایک ہی چیز پر زور دیتی ہیں، سونے سے پہلے اپنے لاشعور کو ایک صاف سوال یا ڈائریکشن دے، مسئلہ بتائیں، حل نہیں۔ ایگزیکٹلی، وہ اس کا جواب ضرور دے گا، چاہے وہ ایک احساس کی صورت میں ہو، ایک خواب، یا صبح اٹھتے ہی ذہن میں آنے والے ایک نئے خیال کی شکل میں۔ یہ نیند میں مسئلے حل کرنے کا آئیڈیا تو زبردست ہے، لیکن اس کا اصل امتحان تو ہماری جاگتی ہوئی زندگی میں ہوتا ہے، خاص کر ہمارے سب سے قریبی رشتوں میں۔ ہاں بالکل، یہی بات ہمیں چیپٹر 14 کی طرف لے جاتی ہے، جو شادی شدہ زندگی کے مسائل پر ہے، یور سب کانشیس اینڈ میرٹل پرابلمز۔ اور اس چیپٹر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی میں مسئلوں کی بنیادی وجہ اکثر روحانی اور ذہنی قوانین سے لا علمی ہوتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جس طرح آپ اپنے لیے چیزیں اٹریکٹ کرتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے لیے لائف پارٹنر بھی اٹریکٹ کرتے ہیں۔ شادی کا اصل مطلب دو روحوں کا اتحاد ہے، نہ کہ صرف مالی یا جسمانی ضرورت۔ تو پھر آئیڈیل ہسبینڈ یا آئیڈیل وائف کو اٹریکٹ کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ یہاں ایک ٹیکنیک دی گئی ہے، لیکن یہ خیال تھوڑا سا مشکل نہیں لگتا؟ کیسے؟ کہ صرف سونے سے پہلے کچھ خوبیاں سوچنے سے ویسا ہی انسان آپ کی زندگی میں آ جائے گا؟ بہت سے لوگ یہ کرتے ہوں گے لیکن انہیں نتیجہ نہیں ملتا۔ کیا کتاب بتاتی ہے کہ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ آپ کا سوال بہت جائز ہے، صرف خشک خیالی کافی نہیں۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ آپ کو ان خوبیوں کو محسوس کرنا ہوگا۔ اچھا، فیل کرنا ہوگا۔ جی، ان پر اتنا یقین کرنا ہوگا کہ وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائیں۔ جب آپ ان خصوصیات پر فوکس کرتے ہیں، they become a part of me and are embodied subconsciously۔ لا آف اٹریکشن اس شخص کو آپ کی طرف کھینچ لائے گا جو آپ کے لاشعور کے اس بلو پرنٹ سے میل کھاتا ہو۔ تو غلطی یقین کی کمی ہے؟ غلطی تب ہوتی ہے جب لوگ خواہش کرتے ہیں لیکن ان کے اندر کا یقین اس کے الٹ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ٹیچر کی مثال دی گئی ہے جس نے 3 بار شادی کی اور ہر بار اسے ایسے شوہر ملے جو بہت پیسو یعنی دب کر رہنے والے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی اپنی شخصیت بہت میسکولن اور حکم چلانے والی تھی، اور وہ غیر شعوری طور پر ایسا ہی پارٹنر اپنی طرف کھینچ رہی تھی جو اس کے کنٹرول میں رہے۔ اس نے اس منفی پیٹرن کو ایک خاص دعا کے ذریعے توڑا۔ ڈیورس کے بارے میں بھی اس چیپٹر کا نقطہ نظر بہت گہرا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ طلاق پہلے ذہن میں ہوتی ہے، قانونی کارروائی تو بعد میں آتی ہے۔ صحیح۔ ایک نوجوان جوڑے کی مثال ہے جہاں شوہر کو ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ دے گی۔ اس کا یہ مسلسل ڈر اور شک ایک ذہنی پیٹرن بن گیا اور آخرکار ویسا ہی ہوا جیسا وہ سوچتا تھا۔ اس نے انجانے میں وہی حقیقت بنا لی جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتا تھا۔ بالکل۔ یہاں کچھ عام مسئلوں جیسے نیگنگ وائف یعنی ہر وقت شکایت کرنے والی بیوی اور بروڈنگ ہسبینڈ یعنی اندر ہی اندر کرنے والے شوہر پر بھی اہم پوائنٹس ہیں۔ جی۔ شکایت کرنا اکثر توجہ کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے، جبکہ وہ شوہر جو اپنے ذہن میں بیوی کے خلاف غصہ پالتا ہے، اس کے لیے کتاب ایک بہت سخت لفظ استعمال کرتی ہے۔ ہاں، کہ وہ نفسیاتی طور پر ایڈلٹری یا بے وفائی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت سٹرونگ لفظ ہے۔ کیا اس کی کوئی وضاحت ہے؟ صرف غصہ کرنا اتنا برا ہے؟ یہ لفظ تھوڑا جھٹکا دینے والا ضرور ہے، لیکن اس کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ آپ کے ذہنی عمد بھی اتنے ہی حقیقی ہیں۔ جب آپ مسلسل اپنے پارٹنر کے خلاف ذہن میں نفرت اور غصہ رکھتے ہیں تو آپ اس رشتے کی روحانی بنیاد کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے جسمانی بے وفائی سے ہوتا ہے، یہ ذہنی طور پر اس رشتے سے وفا نہیں ہے۔ سمجھ گئی۔ اور سب سے بڑی غلطی یہ بتائی گئی ہے کہ اپنے شادی کے مسئلے دوستوں یا رشتہ داروں سے ڈسکس کیے جائیں۔ وہ ہمیشہ طرفداری سے مشورہ دیں گے۔ اور سب سے اہم بات، ڈونٹ ٹرائی ٹو میک یور وائف اور ہسبینڈ اوور۔
یعنی اپنے شریک حیات کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، صرف خود کو بدلا جا سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی آپ دوسرے انسان کے سافٹ ویئر کو کنٹرول نہیں کر سکتے، صرف اپنے آپریٹنگ سسٹم کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ بدلتے ہیں تو آپ کے گرد کی دنیا کا رسپانس بھی بدل جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے رشتوں کو بہتر بنا لیں تو کیا خوشی خود بخود مل جاتی ہے، یا خوشی بھی ایک الگ سکل ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ چیپٹر 15 اسی سوال کا جواب دیتا ہے، جس کا ٹائٹل ہے یور سب کانشیس مائنڈ اینڈ یور ہیپینس۔ اس چیپٹر کا آغاز ولیم جیمز کے ایک زبردست کال سے ہوتا ہے کہ 19ویں صدی کی سب سے بڑی دریافت لاشعور کی وہ طاقت تھی جسے ایمان سے استعمال کیا جائے۔ اصلی اور ہمیشہ رہنے والی خوشی اسی احساس سے ملتی ہے۔ اور سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ یو مسٹ چوز ہیپینس، آپ کو خوشی کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ خوشی ایک ذہنی کیفیت ہے اور یہ ایک عادت بھی ہے۔ اس آئرش کسان کی مثال دی گئی ہے جو 40 سال سے ہر صبح اور رات اپنے خاندان، اپنی فصلوں اور اپنے مویشیوں کے لیے دعا کرتا تھا اور انہیں بلیس کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ خوش رہتا تھا۔ اس نے خوش رہنے کو اپنی عادت بنا لیا تھا۔ لیکن خوش رہنے کے لیے آپ کو دل سے خوش رہنا چاہنا بھی ہوگا۔ کچھ لوگ اتنے عرصے سے اداس رہتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں خوشی آنے لگے تو انہیں عجیب لگنے لگتا ہے۔ صحیح۔ جیسے وہ عورت جسے اپنے ریومیٹزم یا جوڑوں کے درد سے ملنے والی ہمدردی اور توجہ پسند تھی، اور وہ ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ یعنی ہم کبھی کبھی اپنی تکلیف سے اتنا جڑ جاتے ہیں کہ اس کے بنا اپنی پہچان ادھوری لگنے لگتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ خیال کہ اگر میرے پاس لاکھوں روپے ہوتے تو میں خوش ہوتی بھی ایک دھوکہ ہے۔ خوشی پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، یہ ذہنی اور روحانی کیفیت ہے۔ بالکل۔ اس سلسلے میں گھوڑے ہارس کی مثال بہت زبردست ہے۔ ایک گھوڑا 25 سال تک راستے میں ایک خاص جگہ سے ڈرتے ہوئے گزرتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کبھی ایک درخت کا تھونٹ، ایک سٹمپ ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ اس تھونٹ کو سالوں پہلے اکھاڑ دیا گیا تھا، لیکن اس کی یاد گھوڑے کے ذہن میں باقی تھی۔ ہماری خوشی کی راہ میں بھی زیادہ تر رکاوٹیں حقیقی نہیں ہوتیں، وہ صرف ہماری یادوں اور ذہنی تصورات میں ہوتی ہیں۔ یہ مثال تو آئینے کی طرح ہے۔ ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا پرانا تھونٹ ضرور ہوتا ہے جس سے ہم بے وجہ ڈرتے رہتے ہیں، حالانکہ اب اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اور ہم اس ڈر کے گرد اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ اب وہاں کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو ہم نے اپنے اندر، پھر اپنے لائف پارٹنر اور پھر اپنی ذاتی خوشی کی بات کی۔ اب اس دائرے کو تھوڑا اور بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پرنسپلز ہمارے باقی تمام انسانی رشتوں پر کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہی چیپٹر 16 کا موضوع ہے، یور سب کانشیس مائنڈ اینڈ ہارمونیس ہیومن ریلیشنز۔ یہاں گولڈن رول یا سنہرے اصول کا ذکر ہے، لیکن اس کے گہرے مطلب کے ساتھ۔ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے بارے میں سوچیں، تم بھی ان کے بارے میں ویسا ہی سوچو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جو دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ آپ کا اپنا خیال ہے، اور آپ اسی خیال کو اپنی حقیقت میں پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ خیال ان پر بعد میں اثر کرتا ہے، آپ پر پہلے کرتا ہے۔ یعنی غصہ ہم دوسروں پر کرتے ہیں لیکن زہر خود پیتے ہیں۔ بالکل۔ ایک شخص کی مثال ہے جسے اخبار کے کالمسٹس پر اتنا شدید غصہ آتا تھا کہ اسے پیٹ کے السرز ہو گئے۔ اس نے آخر کار یہ سیکھا کہ کبھی بھی یہ اہم نہیں ہوتا کہ کوئی کیا کہتا یا کرتا ہے، اہم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پر رد عمل کیسے دکھاتے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح ایک پرائیویٹ سیکریٹری کی کہانی ہے جو اپنی تمام کو ورکرز سے نفرت کرتی تھی، اور اسے لگتا تھا کہ سب اس کے خلاف سازش کرتی ہیں۔ اچھا۔ اصل وجہ اس کا اپنا مغرور اور چڑچڑا لہجہ تھا۔ جب اس نے دعا کے ذریعے اپنے اندر سے نفرت ختم کی اور سب کے لیے نیک خواہشات رکھنا شروع کی تو سب کا رویہ اس کے ساتھ بدل گیا۔ اس نے دریافت کیا کہ there is no one to change but myself۔ یعنی بدلنے کے لیے میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ سیلز مین جس کا سیلز مینیجر اسے سخت ناپسند کرتا تھا، وجہ سیلز مین کی اپنی اندر کی گفتگو تھی۔ ہاں، وہ ذہن میں اپنے باس کو برا بھلا کہتا رہتا تھا۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ کام کرتا ہے؟ کچھ لوگ تو واقعی میں مشکل ہوتے ہیں۔ صرف اچھا سوچنے سے وہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق آپ انہیں ڈائریکٹ نہیں بدل رہے، آپ اپنے ذہن میں ان کا تصور بدل رہے ہیں۔ مطلب؟ جب آپ دعا اور ذہنی تصور سے اپنے باس کے لیے بہتری، ترقی اور خوشی کی دعا کرتے ہیں تو آپ اپنے لاشعور میں موجود اس کے منفی امیج کو مٹا رہے ہوتے ہیں۔
اس سے آپ کا اپنا رد عمل بدلتا ہے، آپ کی انرجی بدلتی ہے، اور اس بدلی ہوئی انرجی کا اثر دوسرے شخص پر بھی پڑتا ہے۔ صحیح۔ اس سیلسمین کو پروموشن مل گئی جب اس نے یہ عمل شروع کیا۔ مشکل لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں ذہنی طور پر معذور سمجھیں اور ان پر غصہ کرنے کے بجائے ہمدردی دکھائیں۔ اور ایمپتھی یعنی ہمدردی کا کانسیپٹ بھی بہت اہم ہے۔ جی، خود کو دوسرے کی جگہ رکھ کر سوچنا۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک اہم نصیحت ہے، اپیزمنٹ نیور ونز، یعنی لوگوں کو ان کے غصے یا ایموشنل ٹینٹرمز کے ذریعے آپ کا فائدہ اٹھانے نہ دیں۔ اپنے اصولوں پر قائم رہیں۔ اچھا، آپ کسی کے بھی لو کے قرض دار ہیں، جس کا مطلب ہے ہر ایک کے لیے وہی چاہنا جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، صحت، خوشی اور کامیابی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی ہر غلط بات مانیں۔ تو ہماری اس گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہماری باہر کی دنیا ہمارے اندر کی دنیا کا ہی ایک آئینہ ہے۔ ہم جیسا سوچتے ہیں، جیسا گہرائی سے محسوس کرتے ہیں، وہی ہماری زندگی کی حقیقت بن جاتا ہے۔ چاہے وہ ہماری صحت ہو، ہمارے رشتے ہوں یا ہماری خوشی۔ بالکل، اور یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنے لاشعور یا سب کانشیس مائنڈ کی اس زبردست طاقت کو کتنا سمجھتے اور صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، اگر ہمارے خیالات ہی سب کچھ بناتے ہیں، تو کیا ہم ان انجانے خیالوں کے بھی ذمہ دار ہیں جو ہمارے ذہن میں اچانک آ جاتے ہیں، یا صرف ان کے جنہیں ہم جان بوجھ کر سوچتے اور محسوس کرتے ہیں؟ تو پچھلی گفتگو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہماری جسمانی صحت پر کس طرح گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ جی، آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک قدم آپ کہہ لیں کہ گہرا اترتے ہیں۔ بالکل۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم اپنے ذہن کی پروگرامنگ کو بدل سکتے ہیں؟ کیا ہم پرانی رنجشوں، بری عادتوں اور ان گہرے خوف سے نجات پا سکتے ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں؟ اور ہمارے ذرائع، خاص طور پر یہ کتاب، ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اس کا آغاز ایک بہت ہی بھاری ذہنی بوجھ سے ہوتا ہے، معاف نہ کرنے کا عمل۔ اور یہ ہمیں سیدھا چیپٹر 17 کی طرف لاتا ہے، جس کا عنوان ہے ہاؤ ٹو یوز یور سب کانشیس فار فارگیونیس۔ اور یہ موضوع بہت اہم ہے کیونکہ کتاب کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ معافی کوئی اخلاقی یا مذہبی ذمہ داری سے زیادہ ہماری اپنی ذہنی اور جسمانی فلاح کے لیے ایک ضرورت ہے۔ اچھا۔ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ کائنات کا اصول، یا جسے وہ لائف پرنسپل کہتے ہیں، وہ غیر جانبدار ہے۔ وہ ہمیں سزا نہیں دیتا۔ ہماری تکالیف کی وجہ وہ ہماری اپنی منفی سوچیں اور جذبات ہوتے ہیں جو ہم دوسروں کے لیے اپنے اندر پالتے ہیں۔ بالکل۔ جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو ہم دراصل زہر خود پی کر دوسرے کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت پاورفل میٹافر ہے۔ کتاب میں ایک شخص کی مثال دی گئی ہے جس کا بلڈ پریشر 200 سے بھی اوپر رہتا تھا۔ 200 سے اوپر، اور وہ شدید گلٹ کا شکار تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ اس کی وجہ ذہنی دباؤ ہے۔ اب یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس نے لاشعوری طور پر خود کو سزا دینے کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا تھا، کیونکہ اس نے ماضی میں اپنے بھائی کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا تھا جو اب انتقال کر چکا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ صرف خود کو معاف کر دینے سے 200 سے زیادہ کا بلڈ پریشر نارمل ہو سکتا ہے۔ مطلب بہت سے لوگ اسے سائنسی طور پر ناممکن سمجھیں گے۔ کتاب اس کی کیا توجیہ پیش کرتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب سائیکوسومیٹک میڈیسن کے کانسیپٹ میں چھپا ہے۔ اچھا۔ یہ میڈیکل سائنس کی ایک پوری فیلڈ ہے جو اسی چیز کو اسٹڈی کرتی ہے کہ ہمارے ذہن اور جذبات، یعنی سائیکو، ہماری جسمانی بیماریوں، سوما، کی وجہ کیسے بنتے ہیں۔ جب ہم غصہ، نفرت یا بدلے کی خواہش جیسے شدید منفی جذبات کو لمبے عرصے تک اپنے اندر رکھتے ہیں تو ہمارا جسم مسلسل فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہتا ہے۔ صحیح۔ اس سے سٹریس ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر بڑھاتے ہیں، امیون سسٹم کو کمزور کرتے ہیں اور جسم میں سوزش پیدا کرتے ہیں۔ تو کتاب کے مطابق جب اس شخص نے خود کو معاف کیا تو اس نے اپنے ذہن کو اس مسلسل ذہنی اذیت سے آزاد کر دیا۔ نتیجے میں اس کا جسم ریلیکس ہوا اور اس کا بلڈ پریشر قدرتی طور پر نارمل پر آ گیا۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے نا، یہ ذہن کے جسم پر براہ راست اثر کا نتیجہ ہے۔ اچھا، تو یہ معافی کا عمل صرف ایک خیال بدلنے سے زیادہ ہے، یہ
یہ تو جسم کی پوری کیمسٹری کو بدلنے کا عمل ہے. بالکل. لیکن یہ کرنا اکثر سب سے مشکل کام لگتا ہے، خاص طور پر اگر کسی نے آپ کو بہت گہری چوٹ پہنچائی ہو. کتاب اس کا کوئی عملی طریقہ بتاتی ہے؟ ہاں، اور اس کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے. مصنف کہتے ہیں کہ معافی کا مطلب اس شخص کو پسند کرنا یا اس سے دوبارہ تعلق قائم کرنا ہرگز نہیں. اچھا. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے اس کے لیے منفی جذبات کو نکال دیں. اس کی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ پرسکون ہو کر بیٹھیں اور دل میں یہ ایفرمیشن دہرائیں: میں شخص کا نام کو پوری طرح اور آزادانہ طور پر معاف کرتی ہوں. میں اسے ذہنی اور روحانی طور پر آزاد کرتی ہوں. اور جب بھی اس شخص کا خیال آئے تو غصہ کرنے کے بجائے اس کے لیے دعا کریں اور کہیں تمہیں سکون ملے. آپ یہ اس کے لیے نہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنی ذہنی توانائی کو مثبت چیزوں پر لگا سکیں. مجھے اس میں سب سے دلچسپ بات ایسے ٹیسٹ فار فارگیونیس والی لگی، یعنی ایک ایسی کسوٹی جس سے فوراً پتہ چل جائے کہ معافی سچی ہے یا صرف دکھاوا. کیا آپ اس کانسیپٹ کو تھوڑا اور ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ بالکل. ایسڈ ٹیسٹ ایک پرانا محاورہ ہے جو سونے کی اصلیت پرکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اس شخص کی کامیابی یا خوشی کی خبر سن کر تکلیف ہو، جلن ہو یا غصہ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ نفرت کی جڑیں اب بھی آپ کے لاشعور میں موجود ہیں. ایگزیکٹلی. آپ نے صرف شعوری سطح پر خود کو تسلی دی ہے، لیکن اگر آپ کو وہ واقعہ یاد تو آئے مگر اس کے ساتھ جڑی ہوئی جذباتی چبھن یا تکلیف محسوس نہ ہو، تو آپ نے واقعی اسے معاف کر دیا ہے، آپ آزاد ہو چکے ہیں. صحیح. تو معاف نہ کرنا بھی یہ بھی ایک طرح کی مینٹل ہیبٹ ہے، مطلب ایک منفی سوچ کا پیٹرن ہے جسے ہم بار بار دہرا کر اپنے اندر پکا کر لیتے ہیں. یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہماری دوسری بری عادتوں کے پیچھے بھی اسی طرح کے منفی جذبات چھپے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں سیدھا ہمارے اگلے موضوع کی طرف لے جاتا ہے. یقیناً. چیپٹر 18 جس کا عنوان ہے ہاؤ یور سب کانشیس ریمووز مینٹل بلاکس، وہ اسی خیال کی ایک ایکسٹینشن ہے. کتاب کہتی ہے کہ عادت چاہے اچھی ہو یا بری ہمارے سب کانشیس مائنڈ کا ایک فنکشن ہے. اچھا. جب ہم کوئی کام بار بار کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اس کے لیے ایک راستہ بن جاتا ہے، ایک یوں کہیں کہ ٹریک قائم ہو جاتا ہے. کچھ عرصے بعد وہ کام خود بخود ہونے لگتا ہے. ہمیں اس کے لیے شعوری کوشش نہیں کرنی پڑتی. جی. گاڑی چلانا یا سگریٹ پینا دونوں اسی اصول پر کام کرتے ہیں. اس میں ایک شرابی شخص مسٹر جونز کی کہانی ہے. وہ اپنی عادت چھوڑنا چاہتا تھا مگر ول پاور سے بار بار ناکام ہو رہا تھا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص پوری شدت سے کچھ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کی ول پاور کام کیوں نہیں کرتی؟ یہ اس کتاب کا ایک مرکزی نقطہ ہے. مصنف کے مطابق ول پاور کا تعلق کانشیس مائنڈ سے ہے، جبکہ عادت سب کانشیس مائنڈ میں گڑی ہوتی ہے. اوکے. اور جب آپ کے شعور اور لاشعور میں جنگ ہوتی ہے تو ہمیشہ لاشعور جیتتا ہے. ہمیشہ؟ ہمیشہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاشعور دلیل سے نہیں بلکہ جذبات اور تصورات یعنی امیجنیشن سے کام کرتا ہے. مسٹر جونز کو یہی سکھایا گیا کہ ول پاور سے لڑنے کے بجائے اپنی امیجنیشن کو استعمال کرو. کیسے؟ اسے کہا گیا کہ وہ دن میں کئی بار آنکھیں بند کر کے تصور کرے کہ اس کی بیٹی اسے گلے لگا کر کہہ رہی ہے، ڈیڈ اٹس سو گڈ ٹو ہیو یو ہوم. یعنی اس نے شراب نہ پینے کے نیگیٹو خیال پر فوکس کرنے کے بجائے صحت یاب ہونے کے بعد ملنے والی خوشی اور محبت کے پازیٹیو احساس پر فوکس کیا. اس نے اپنے ذہن میں ایک نئی مینٹل مووی چلانی شروع کر دی. بالکل. اور آہستہ آہستہ اس نئی مینٹل مووی نے اس کے سب کانشیس مائنڈ میں پرانے پیٹرن کو ریپلیس کر دیا. اس کے لاشعور نے اس خوشی کے احساس کو ایک حقیقت کے طور پر قبول کر لیا. اور شراب کی طلب خود بخود کم ہوتی چلی گئی. جی. اسی طرح ایک سیلزمین مسٹر بلاک کی مثال ہے جسے لگتا تھا کہ اس پر کوئی جنکس یا نحوست ہے. اس کے ڈیلز آخری لمحے پر کینسل ہو جاتے تھے. اچھا. بعد میں پتا چلا کہ اس کی وجہ ایک ڈینٹسٹ کے خلاف اس کا شدید غصہ اور نفرت تھی جس نے لاشعوری طور پر اس کے ذہن میں ناکامی کا پیٹرن بنا دیا تھا. کیا یہ جنکس یا نحوست دراصل ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی نہیں ہے جو ایک گہرے لاشعوری یقین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ یہی تو اصل نقطہ ہے. مطلب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ برا ہوگا اور پھر آپ لاشعوری طور پر ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں جو اس یقین کو سچ ثابت کر دیں. بالکل یہی.
جب مسٹر بلاک نے اس ڈینٹسٹ کو معاف کیا اور کامیابی کے لیے پازیٹیو افرمیشن شروع کی تو اس نے اس منفی یقین کو توڑ دیا۔ اس کا جنکس ختم ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ایک نیا بلو پرنٹ دے دیا تھا۔ لیکن یہ سب کرنے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، شدت کی خواہش۔ جی 51% والی بات، یعنی ٹپنگ پوائنٹ۔ جب آپ کی بری عادت کو چھوڑنے کی خواہش اسے جاری رکھنے کی خواہش سے ذرا سی بھی زیادہ ہو جائے تو آپ آدھی جنگ جیت چکے ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں سقراط کی وہ مشہور کہانی یاد آ جاتی ہے۔ جب ایک نوجوان نے ان سے حکمت کا راز پوچھا تو انہوں نے اس کا سر پانی میں ڈبو دیا۔ جی جب وہ ہوا کے لیے تڑپنے لگا تو سقراط نے اسے باہر نکال کر کہا، جب تم حکمت کو اتنی شدت سے چاہو گے جتنی شدت سے تم ابھی ہوا کو چاہ رہے تھے تو وہ تمہیں مل جائے گی۔ بہترین مثال ہے۔ تو جب آپ کسی بری عادت کو توڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ اکثر وہ ایک خوف ہوتا ہے، ناکامی کا خوف، تبدیلی کا خوف، اس تکلیف کا خوف جو عادت چھوڑنے سے ہوگی۔ صحیح۔ اور یہ ہمیں سیدھا ہمارے اگلے موضوع پر لے آتا ہے، چیپٹر 19، ہاؤ ٹو یوز یور مائنڈ ٹو ریموو فیئر۔ یہ بہت اہم موضوع ہے کیونکہ خوف شاید سب سے زیادہ پیرالائزنگ جذبہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ خوف انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن کیا ہر قسم کا خوف برا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا کچھ خوف ہمارے تحفظ کے لیے ضروری نہیں ہوتے؟ یقیناً، اور کتاب نارمل اور ایب نارمل فیئر میں واضح فرق کرتی ہے۔ اچھا، مصنف کے مطابق انسان صرف 2 پیدائشی خوف کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، گرنے کا خوف اور اونچے شور کا خوف۔ یہ دونوں فطرت کا بنایا ہوا ایک الارم سسٹم ہے جو ہمیں خطرے سے بچانے کے لیے ضروری ہیں۔ جی، یہ نارمل فیئر ہے۔ باقی تمام خوف، ناکامی کا، تنقید کا، پانی کا، بند جگہوں کا، یہ ہم اپنے ماحول، والدین اور معاشرے سے سیکھتے ہیں۔ یہ ایب نارمل فیئر ہے، اور یہ صرف ہمارے ذہن میں موجود منفی خیالات ہیں۔ اس میں سٹیج فرائٹ کا شکار ایک گلوکارہ کی مثال دی گئی ہے۔ وہ آڈیشنز میں گھبراہٹ کی وجہ سے فیل ہو جاتی تھی۔ اسے دن میں 3 بار خود کو یہ افرمیشن دینے کو کہا گیا، آئی سنگ بیوٹیفلی، آئی ایم پوائزڈ، سرین اینڈ کام، اور ایک ہفتے میں اس کا خوف ختم ہو گیا۔ ہاں، لیکن یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف سیلف سجیشن ہے یا اس میں پلیسیبو ایفیکٹ بھی شامل ہے؟ یعنی کیا انسان کا یقین ہی اسے ٹھیک کر دیتا ہے، چاہے ایفرمیشن کے الفاظ کچھ بھی ہوں؟ یہ دونوں ایک ہی چیز کے 2 پہلو ہیں۔ پلیسیبو ایفیکٹ بھی تو یقین کی طاقت ہی ہے نا۔ اس کا میکانزم وہی ہے جو ہم نے عادت بدلنے میں دیکھا تھا۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ دلیل نہیں دیتا، وہ حقیقت اور تصور میں فرق نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ جب وہ گلوکارہ بار بار پورے احساس کے ساتھ تصور کرتی کہ وہ اعتماد سے گا رہی ہے تو اس کا لاشعور اس سبجیکٹیو ایکسپیرینس کو ایک حقیقت کے طور پر ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اور جب وہ اصل میں سٹیج پر گئی تو اس کا ذہن اور جسم اس ریکارڈ شدہ حقیقت کے مطابق رد عمل دے رہے تھے، نہ کہ پرانے خوف کے مطابق۔ بالکل۔ تو ریلف والڈو ایمرسن کا وہ کہنا کال بالکل درست ہے کہ ڈو دا تھنگ یو آر افریڈ ٹو ڈو اینڈ دا ڈیتھ آف فیئر از سرٹن۔ جس کام سے ڈر لگتا ہے اسے کر گزرو، خوف خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر حقیقت میں کرنا مشکل لگے تو پہلے اسے اپنی امیجنیشن میں بار بار کرو۔ بالکل۔ اگر آپ کو پانی سے ڈر لگتا ہے تو تصور کریں کہ آپ تیر رہے ہیں۔ اگر بلندی سے ڈر لگتا ہے تو تصور کریں کہ آپ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جڑی آزادی اور خوشی کو محسوس کریں۔ آپ کا ذہن اس نئے پیٹرن کو قبول کر لے گا۔ خوف پر ہنسیں، اس کی طاقت کو کم کریں۔ جی، اپنی توجہ اس چیز سے ہٹا کر اس پر مرکوز کریں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بیماری کا ڈر ہے تو پرفیکٹ ہیلتھ پر، ناکامی کا ڈر ہے تو کامیابی پر دھیان دیں۔ تو اگر ہم ان تمام خیالات کو جوڑیں، ہم رنجشوں کو معافی سے بدل سکتے ہیں، بری عادتوں کو مثبت تصور سے اور خوف کو تعمیری خیالات سے، تو اس سب کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ اس ذہنی ری پروگرامنگ کا آخری انعام کیا ہے؟ بالکل، اور ایسا لگتا ہے کہ کتاب کا آخری حصہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی گفتگو کے آخری حصے چیپٹر 20 کی طرف لاتا ہے، جس کا عنوان ہے ہاؤ ٹو اسٹے ینگ ان اسپرٹ فار ایور۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یہ پچھلے تمام کانسیپٹس کو ایک بہت خوبصورت نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ کا جسم بوڑھا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا سب کانشیس مائنڈ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اچھا؟ یہ ٹائم لیس، ایج لیس،
اور اینڈلیس ہے۔ صبر، مہربانی، محبت، امن، خوشی، یہ خصوصیات کبھی بوڑھی نہیں ہوتیں۔ اگر آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھیں تو آپ کی روح ہمیشہ جوان رہے گی۔ کتاب میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، ایج از ناٹ دا فلائٹ آف ایئرز بٹ دا ڈان آف وزڈم، یعنی عمر سالوں کا گزرنا نہیں بلکہ حکمت کا طلوع ہونا ہے۔ واہ! یہ کہا گیا ہے کہ لوگ وقت کی وجہ سے بوڑھے نہیں ہوتے بلکہ وقت کے خوف کی وجہ سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک 84 سالہ سرجن کی مثال ہے جو روزانہ آپریشن کرتے تھے اور کہتے تھے انسان اتنا ہی مضبوط اور قیمتی ہے جتنا وہ خود کو سمجھتا ہے۔ ان کے لیے عمر کا مطلب تجربے اور مہارت میں اضافہ تھا، کمزوری نہیں۔ بالکل۔ یہاں جسمانی عمر اور ذہنی عمر کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جسمانی طور پر عمر کے ساتھ تبدیلی آنا ایک فطری عمل ہے، اسے قبول کرنا چاہیے، لیکن ذہن کا بوڑھا ہونا ایک انتخاب ہے۔ جب انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے، پرانے اچھے دنوں کی باتیں کرتا ہے تو وہ ذہنی طور پر بوڑھا ہو جاتا ہے، چاہے اس کی عمر 40 سال ہی کیوں نہ ہو۔ مصنف کہتا ہے کہ آپ کا ذہن ایک پیراشوٹ کی طرح ہے، یہ تبھی کام کرتا ہے جب یہ کھلا ہو۔ صحیح۔ تو ریٹائرمنٹ کو زندگی کا اختتام سمجھنے کے بجائے ایک نیا وینچر، ایک نیا چیلنج سمجھنا چاہیے، کچھ نیا سیکھنے کا موقع۔ ایک نئی زبان، ایک نیا ہنر، دنیا گھومنے کا موقع۔ یقیناً آپ اتنی ہی جوان ہیں جتنا آپ خود کو محسوس کرتے ہیں، آپ اتنے ہی مفید ہیں جتنا آپ خود کو سمجھتے ہیں۔ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے رہیں۔ مستقبل کی طرف دیکھیں، ماضی کی طرف نہیں۔ بالکل، اس کتاب کا پورا سفر ہمیں بار بار ایک ہی مرکزی خیال کی طرف لاتا ہے۔ ہماری زندگی کی حقیقت ہمارے خیالات اور عقائد سے تشکیل پاتی ہے، چاہے وہ صحت ہو، کامیابی ہو، عادتیں ہوں، خوف پر قابو پانا ہو یا ہمیشہ جوان رہنا ہو، ہر چیز وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اوجھ سے آزاد کرتا ہے۔ عادتوں کو بدلنے کی طاقت ہمیں اپنے حال کو بہتر بنانے کا اختیار دیتی ہے۔ خوف پر قابو پانا ہمیں مستقبل کے امکانات کو گلے لگانے کی ہمت دیتا ہے۔ اور جوانی کے راز کو سمجھنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی ایک لامتناہی سیکھنے کا سفر ہے۔ آخر میں یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کی اس ناقابل یقین طاقت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک غیر جانبدار طاقت ہے، بالکل بجلی کی طرح۔ اچھا۔ آپ اسے گھر روشن کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تباہی پھیلانے کے لیے بھی۔ اس کتاب کا پیغام امید اور امپاورمنٹ کا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ بیرونی حالات چاہے کچھ بھی ہوں، ہماری اندرونی دنیا کو تشکیل دینے کی طاقت ہمیشہ ہمارے پاس رہتی ہے۔ اور جب ہم اپنی اندرونی دنیا کو بدلتے ہیں تو بیرونی دنیا خود بخود اس کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ بالکل۔ تھینک یو فار لسننگ ٹو برین بینک۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جرنی پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کنٹینٹ ویلیوبل لگا تو اپنے تھاٹس شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اسٹے کیوریس، کیپ لرننگ اینڈ سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ خدا حافظ۔